بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالعلوم عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، نور اللہ کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ فضلات جو بہا دیے جاتے ہیں اور پانی وغیرہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو جمع کر کے ان سے گیس پیدا کی جاتی ہے اور پھر اس گیس سے کھانے وغیرہ بھی پکائے جاتے ہیں، تو کیا اس گیس سے کھانا پکانا جائز ہوگا؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کی حیت بدل جاتی ہے، ان کی حقیقت بدلتی ہے، تو ان کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ شریعت میں اس کے لیے استحالہ ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے کہ ایک چیز ایک حالت میں ناپاک ہوتی ہے، لیکن جب اس کی شکل بدلتی ہے، اس کی حیت بدلتی ہے، تو اس کے لیے پاکی کا حکم ہوتا ہے۔ جس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ انگور سے رس نکلتا ہے، شیرہ جسے کہتے ہیں، پاک ہے، لیکن جب وہ اپنی حیت کو بدل دیتا ہے اور وہ شراب کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ ناپاک کہلاتا ہے۔ پھر دوبارہ جب وہ شراب بدلتی ہے اور وہ سرکے میں منتقل ہوتا ہے تو اسے حلال کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں۔ تو یعنی مختلف چیزوں کی حیت کے بدلنے سے ان کی پاکی اور ناپاکی کا حکم بدل جاتا ہے۔ سوال میں جو پوچھا ہے سائل نے کہ اس طرح فضلات اور نجاستیں پانی میں بہائی جاتی ہیں، پھر ان سے گیس بنائی جاتی ہے، تو یہ بالکل ایک دوسری چیز بن جاتی ہے۔ وہ اپنی اس حقیقت کے ساتھ پاکی نہیں رہتے جس پر ہم نجاست کا حکم لگاتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ گیس کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے چیز اور اس گیس سے کچھ بنایا جاتا ہے تو اس کو ہم بالکل ناپاک نہیں کہیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ استحالہ کی وجہ سے اس کا حکم بدل گیا۔ اور اسی کی مثال فقہاء نے لکھی ہے کہ اگر جو جانور کے گوبر سے پاتھیاں بنائی جاتی ہیں، ان پر اگر کسی نے سالن بنایا، روٹی بنائی، اس کی راکھ اڑ کر روٹی کو لگ گئی تو روٹی ناپاک نہیں ہوتی۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ ہے کہ نجاست جب بدل گئی اور اس سے ایک دوسری چیز وجود میں آ گئی تو اب اس دوسری چیز کی حقیقت پہلی سے بالکل جدا ہے، لہٰذا دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، سہیب وڑائچ منڈی بہاؤالدین سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص بیوی کو کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیا اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دینے کا اقرار کرے اور بیوی کہے کہ میں نے ایک ہی سنی ہے، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس میں سے جو پہلا مسئلہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ جی شوہر کی طرف سے یہ اقرار ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہے اور بیوی کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ میں نے 2 سنی ہے، تیسری طلاق میں نے نہیں سنی۔ تو ظاہر بات ہے شرعاً یہ مسئلہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ طلاق کے مسئلے میں خود مختار ہے۔ طلاق کے لیے بیوی کی اجازت ضروری نہیں اور طلاق کے لیے بیوی کو سنانا بھی ضروری نہیں، بلکہ شوہر نے خود کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہے تو شوہر کا یہ اعتبار ہو۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، کفیل راجہ راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز کے بعد دعا نہ کرنے والے گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دعا کے بارے میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر، اس میں 2-3 چیزوں کی نشاندہی ہے سوال کے اندر۔ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے ہاتھ اٹھانا اور دعا کا حکم اور نہ کرنے والا کا حکم۔ جہاں تک دعا کا ذکر ہے تو روایات موجود ہیں، درجنوں احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعائیہ کلمے، اذکار، معمولات، وہ تھا آپ کا معمول، جیسا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
اس طرح دعائیں ہیں احادیث میں مانگنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اذکار کیے ہیں۔ باقی رہ گیا ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے، تو یہ روایات سے یہ چیز ملتی نہیں ہے۔ کوئی موجم اوسط وغیرہ بعض کتابوں میں اس کا جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھانے میں ہمیں اتنا شد و مد سے کام نہیں لینا چاہیے کہ وہ جو دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتا اس کے اوپر جو ہے نا فتوے نہیں لگانے چاہیے، اور جو مانگ لیتا ہے اس پہ بھی نہیں فتوے لگانے چاہیے۔ تو اس کا حکم فقہا نے لکھا ہے کہ یہ استحباب کے درجے میں، مستحب کے درجے میں۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کر لے تو فبیہا، نہ کرے تو فبیہا، یعنی اس پر نکیر نہ کی جائے۔ مستحب عمل کا مقصد یہ ہے کہ اس پر نکیر نہ کی جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں اس مسئلے پر لوگ بڑا شور کرتے ہیں، تو کرنے والوں کو نہ کرنے والوں پر نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو نہیں کر رہے تو کرنے والوں کو ان پہ نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ باقی رہ گیا وہ شخص کہ جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، تو اس کے لیے کوئی وہ البتہ یہ اپنا اعتقاد نہ رکھے کہ جی نماز کے بعد آپ کے معمولات ہی نہیں ہیں، یہ اعتقاد نہ رکھے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، امجد محمود نوشہرہ سے سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ العبادہ قرار دیا ہے، یہ انسان کی عبادت کا مغز ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ فی نفسی دعا بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اسی وقت عند اللہ مقبول ہوگی جب یہ اپنے آداب کے ساتھ اور اس طریقے پر ہو جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو روایات میں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا، لیکن یہ کسی روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ حضرات صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے ہوں، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی یہ دل ہی دل میں دعا مانگنا ہے۔ افضل یہی ہے کہ دل ہی دل میں آدمی دعا مانگے، اور جو خطیب صاحب خطبے میں دعا مانگتے ہیں حقیقت میں یہ بھی ہم سب کے لیے دعا ہوتی ہے، جو اس قبولیت کی گھڑی میں ہم سب کے لیے مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے یہ ہمارے حق میں قبول ہوگی دعا۔ تو اس کے لیے اپنے طور پر طریقہ گھڑ لینا، ہاتھ اٹھانا اور بلند آواز سے کہنا اور یہ سمجھنا کہ اس طرح زیادہ قبولیت ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دعا عند اللہ قبول ہوگی ایسے موقع پہ انشاءاللہ، لیکن اسی طریقے پر جس طریقے پر ثابت ہے، اور ثابت یہی ہے کہ دل میں آدمی یہ دعا کرے جو بھی اپنی حاجت و ضرورت ہو، ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے سے اجتناب کرے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عمر شاہد اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نیز شرمگاہ کو ہاتھ لگانے یا بوجہ مجبوری دوائی لگانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، کپڑے تبدیل کرنے سے وضو پر کوئی فرق نہیں آتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ شرمگاہ کے مس کرنے کا یا دوائی لگانے کا، شرعاً اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اسے چاہیے کہ اگر وہ وضو کر لے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں، تو شرعاً اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، ام طلحہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن جو اذان کا بیسیکلی مقصد ہے وہ اعلان ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور جماعت کے لیے، تو عورت چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جب ٹائم داخل ہو جائے تو یہ اپنا نماز پڑھ سکتی ہے۔ اذان کا انتظار اس کے لیے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، زاہد شفیق لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ بینک کہتا ہے آپ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر ہمارے پاس بیلنس رکھیں، اس کے بعد آپ فلاں فلاں ہوٹل پر کھانا کھا کر بل ہمارے بینک کے ATM سے ادا کریں تو 25% بینک ادا کرے گا اور کھانے کے بل میں 75% آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس کٹ جائے گا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بینک میں جو پیسے رکھوائے جاتے ہیں وہ خاص طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ہمارے ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بینک کو قرضہ دیتے ہیں۔ یہ پیسے ہمارے بینک کے پاس بطور قرض کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بینک سے ہم جب مرضی اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور بینک جو ہے وہ ہمارے ان پیسوں کو استعمال کرتا ہے، نفع بھی کماتا ہے۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں یہ قرض کی ہیں۔ اس اعتبار سے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں یہ قرض کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بینک یہ شرط لگا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس اتنا قرضہ ہمیں دے دیں گے، ہمارے پاس اتنا بیلنس آپ کا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا قرضہ دے دیں گے، تو پھر آپ جہاں جہاں فلاں فلاں جگہ جو وہ بتاتے ہیں ان جگہوں سے اگر آپ کریں گے، خریداری کریں گے، کھانا کھائیں گے، تو ہماری طرف سے 25% بل ادا کیا جائے گا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہمیں قرض کے بدلے میں نفع دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کی صورت نہیں بنتی۔ وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ایک معقول رقم قرض کے طور پر رکھیں، ہم اس سے نفع کمایا کریں گے، اور جب آپ کہیں کھانا کھائیں گے تو ہم آپ کے بل میں 25% ہم حصہ ڈال دیا کریں گے۔ تو یہ صاف طور پر قرض پر نفع اٹھانے کی شکل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ قرض جس پر انسان نفع کمائے وہ سود کے حکم میں آتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل غلط ہے، سود ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عبداللہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ جو ہے، یا تو وہ اونچی آواز سے قرات کرے اور یا تسبیح کے ساتھ اس کو روکے، سبحان اللہ کہے، اور ایک طریقہ اشارے کے ساتھ اس کو روکے۔ لیکن اس طرح کے روکنے کے باوجود بھی اگر گزرنے والا گزرنے پر ہی مصر ہے، وہ باز نہیں آ رہا، تو آگے کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ قتال کا سلسلہ شروع ہو جائے یا لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خواتین کے لیے یہ اجازت نہیں ہے ان کے سامنے سے اگر کوئی گزرے کہ وہ تسبیح پڑھے یا اونچی آواز سے قرات کرے، بلکہ وہ اشارے کے ساتھ روکے، اور یا یہ ہے کہ تصفیق کے ذریعے وہ روکے۔ تصفیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر مارے اور اس سے آواز پیدا کرے، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ وہ خاتون جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اور اگر مثلا مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو شرعاً اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پچھلی صفوں کی طرف نہ آئے، اگلی صفوں کی طرف جائے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے اس جگہ کا انتخاب نہ کرے۔ اگر نماز پڑھنے والے نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو گزرگاہ بھی ہے اور اس کے علاوہ گزرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، اور گزرنے والا بھی مجبور ہے، مثلا اس کو کوئی تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ سامنے سے گزر جائے گا، اور کوئی اور راستہ بھی نہیں، تو اس صورت میں گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کسی صحیح جگہ کا انتخاب کیا اور سامنے کے علاوہ بھی گزرنے کا کوئی راستہ ہے، لیکن گزرنے والے نے جو مناسب راستہ ہے اس کو چھوڑ دیا اور نمازی کے سامنے سے وہ گزرنے لگا، تو ایسی صورت میں گزرنے والا ہی گناہگار ہو۔ ہمارا آخری سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ اسرار جلیل سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ بعض حضرات سے سنا ہے کہ نفلی روزہ ایک نہیں رکھ سکتے، رکھنے ہیں تو ایک سے زائد رکھو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک روزہ رکھنے سے منع جو کیا گیا ہے وہ کسی خاص کیفیت کے ساتھ ہے، جیسا کہ محرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روزے رکھنے محرم کے، ایک نہیں۔ باقی تو یہ انفرادی روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ سائل نے خود بھی ذکر کر دیا، پیر کا ذکر آتا ہے، جمعے کا ذکر آتا ہے، جمعرات کا ذکر آتا ہے، بدھ کا ذکر آتا ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی وہ دن خاص ہوں گے کہ اس دن مخصوص لوگ روزہ رکھتے ہوں گے،
جیسا کہ یہود و نصارہ کوئی ہفتہ کوئی اتوار، تو ان کی مشابت کی وجہ سے جب ان کے ساتھ تشبہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے منع ہو جاتا ہے، ورنہ ایک روزہ رکھنا وہ منع نہیں ہے فی نفسہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، یہ تھے آج کے آپ کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقایا سوالات کے جوابات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ سیلیا مسجد کو اور اس کی تمام ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔